السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس بندے کو ووٹ دینا ہے اس بندے میں وہ صفات دیکھنی چاہیے جو ایک مومن مسلمان میں ہوتی ہیں، کیونکہ اس بندے نے سارے علاقے کے لوگوں کو ریپرزینٹ کرنا ہے، ان کا نمائندہ ہے، ان کی نمائندگی کرنی ہے۔ یعنی اگر وہ ایک بندہ بولے گا تو یوں سمجھیں وہ پورے محلے کے بندوں کی طرف سے بولے گا، تو یوں سمجھیں پورے محلے کا وہ ایک بول رہا ہے تو پورا محلہ بول رہا ہے۔ اسی طرح اگر وہ پورے شہر کا وہ نمائندہ ہوگا تو اس کا مطلب ہے اس کا بولنا پورے شہر کا بولنا ہے۔ اس کا جب وہ نمائندہ بن جائے گا تو اس کا عمل پورے شہر کا عمل ہوگا، پورے علاقے کا عمل ہوگا جس کا وہ نمائندہ ہوگا۔ تو اس کی پھر وہ نیکی کرے گا تو وہ پورے علاقے پر اثر کرے گی۔ اسی طرح اگر وہ برائی کرے گا تو اس برائی کا اثر بھی پورے علاقے پر جائے گا۔ اسی طرح جس طرح ہوتا ہے نا کہ جس طرح کے بادشاہ ہوتے ہیں اس طرح کی رعایا ہوتی ہے۔ اگر بادشاہ اچھا عمل کرتے ہیں تو اس کا پوری رعایا پر اثر پڑتا ہے، اور اگر بادشاہ برا عمل کرتے ہیں تو اس کا بھی پوری رعایا پر اثر پڑتا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے جو نمائندہ چننا ہے، جو ووٹ دے کر، تو وہ ایسا ہونا چاہیے جو نیک ہو، ایماندار ہو، ورنہ اس کا اثر جو ہوگا وہ پورے معاشرے پر سب پر پڑے گا۔ جو جن کا نمائندہ ہوگا کیونکہ ان بندوں نے اگر غلط نمائندہ چنا ہے تو پھر اس کی برائی کا اثر ان پر بھی پڑے گا۔ تو اس لیے جو ہے اگر عادل اور نیک بندہ ہوتا ہے تو اس کا اثر ان تمام لوگوں پر پڑتا ہے جنہوں نے اس کو اپنا نمائندہ چنا ہے۔ تو اس لیے جب آپ اس کو چنیں گے تو اگر آپ نے غلط بندہ چنا تو اپنے ساتھ زیادتی خود کی، یعنی اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری، یا یوں سمجھ لیں شیخ چلی والا حال کیا کہ وہ جیسے درخت کی ٹہنی پر آگے بیٹھ گیا، پیچھے سے کاٹنا شروع کر دیا تو وہ خود ہی گرا پھر صاف ظاہر ہے۔ تو اس طرح کا کام اگر آپ غلط بندے کو ووٹ دیں گے تو آپ اپنے ساتھ یہ کام کریں گے کہ اپنے آپ کو تباہی کی طرف لائیں گے۔ تو اس لیے یہ جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، یعنی تم میں سے ہر ایک جو ہے وہ بادشاہ ہے اور اس کی رعایا ہے۔ اب آپ غور کریں، ہر بندہ بادشاہ ہے۔ جیسے اب میں ہوں فرض کریں تو میرے ساتھ میرے جسم کے اعضاء لگے ہوئے ہیں، میں اپنے ہاتھوں کو جیسے چاہوں گا تو استعمال کروں گا، اگر میں کچھ کہوں گا ہاتھ میرے اس طرح چلنا شروع کر دیں گے۔ میں اپنے قدموں کو، اپنی ٹانگوں کو جہاں کی طرف کہوں گا چلو تو وہ وہاں چل پڑیں گی۔ اگر میں زبان کو کہوں گا بولو تو وہ زبان بولنا شروع کر دے گی۔ اسی طرح اگر میں کانوں کو بری باتیں اچھی باتیں سننے کے لیے استعمال کروں گا تو جیسے میں کہوں گا ویسے کریں گی۔ اسی طرح سے اگر میں آنکھوں سے برے کام دیکھوں، اچھے کام دیکھوں، بے حیائی کی چیزیں دیکھوں، اچھی چیزیں دیکھوں، تو میں جو آنکھوں کو کہوں گا وہی کریں گی نا۔ تو جسم کے اعضاء جو ہیں، بندہ جو ہے تمام جسم کے اعضاء کا بادشاہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ سب جسم کے اعضاء جو ہیں یہ رعایا ہوتے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ جو زبان ہے اس کو بند کر دے گا، اور باقی سارے اعضاء بولیں گے اور بندے کو کہیں گے کہ اس بندے نے ہم سے یہ غلط کام کرایا تھا۔ اسی طرح سے وہ جو رعایا کا سربراہ ہوتا ہے وہ اس کا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ سارے لوگ جن کی وہ نمائندگی کر رہا ہے، جن کا وہ ممبر بن گیا ہے یا پارلیمنٹ کا یا کسی چیز کا، تو وہ جس طرح سے وہ ان کا لیڈر ہے تو جتنے بھی اس کے انڈر ہیں، محتاط ہیں، یا جن کی نمائندگی کر رہا ہے، تو قیامت کے دن اس کے خلاف وہ بھی بولیں گے کہ اس بندے نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، تو وہ پھر کیسے جواب دے سکے گا؟
وہ لیڈر بھی نہیں سوچتے آج کل، وہ بس لالچ لگا ہوتا ہے اور لالچ، ہرس اور طمع نے تباہی پھیر رکھی ہے۔ اور اسی طرح سے ہر بندہ جو ہے نا، جتنا زیادہ ذمہ داری اس پر ہوتی جائے گی، اب جیسے یہ جو ماں باپ ہوتے ہیں ان پر اولاد کی بھی ذمہ داری ہے، اسی طرح سے اگر ایک سربراہ ہے علاقے کا تو پورے علاقے کے لوگوں کی ذمہ داری اس کی ہے۔ اسی طرح سے اگر وہ ایک شہر کا سربراہ ہے تو پورے شہر کے لوگوں کی ہر ضرورت پوری کرنا اور ان کو فیسلٹیز، ان کی سہولیات، ان کی خدمت کرنا، یہ اس بندے کا کام ہوتا ہے۔ نہیں تو وہ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تو پھر نہیں تو پھر اس رعایا کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے سوال کرے گا۔ تو اس لیے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دینا ہے۔ اگر آپ نے غلط نمائندہ چنا تو آپ کو بھی جواب دینا پڑے گا کہ آپ نے تو خود ہی اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری، تو پھر شکایت کس بات کی کرتے ہو؟ تو اس لیے اگر آپ صحیح نمائندہ چنیں گے جس کے اندر اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا حکم ماننے والا ہوگا، تو پھر تو بات ٹھیک ہے۔ اگر ایسی بات نہیں ہے اور آپ نے ہی غلط چنا تو پھر اللہ کے حضور یہ بھی جواب مل سکتا ہے کہ آپ نے تو خود ہی اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری۔ تو یہ بہت اہم بات ہے، اور ہمیشہ یاد رکھیں وہ جو بندہ جو آپ جس کو ووٹ دیتے ہیں وہ آپ کو اور آپ کے پورے معاشرے کو، آپ کے پورے چال چلن کو، آپ کے پورے کردار کو، آپ کے پورے اخلاق کو، آپ کے پورے فوائد کو، جو فائدے آپ کو ہو سکتے ہیں، جو نقصان آپ کے ہیں، وہ سب کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ اپنے آپ کو بہتر رکھنا چاہتے ہیں تو پھر اپنا نمائندہ ایسا چنیں جس کے اندر خوف خدا ہو، کیونکہ وہ ایک وحدت کا ترجمان ہوتا ہے۔ وحدت کیا ہوتی ہے؟ وحدت اللہ ہے، اللہ واحد ہے، کیونکہ وہ اس بندے نے جب بات کرنی ہے، بات ایک نے کرنی ہے، لیکن پورے شہر کی طرف سے کرنی ہے، پورے علاقے کی طرف سے کرنی ہے، پورے علاقے کی وحدت کو بیان کرنا ہے۔ وحدت کا مطلب ہے ایک ہو کر اس نے بیان کرنا ہے، اور ایک ہونا اللہ کی صفت ہے۔ اس لیے اس ایک سے قیامت کے دن وہ اللہ جو ایک ہے وہ ضرور پوچھے گا۔ لیکن آپ کا بھی فرض ہے کہ آپ وہ چنیں تو اس کو وہ بندہ چنیں جو واقعی اس کا حقدار ہے۔ تو یہ بہت اہم بات ہے، کیونکہ جو بندہ جو سربراہ بنتا ہے اس کا کام یہ بھی ہوتا ہے۔ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو یہاں تک فرمایا کرتے تھے کہ اگر آپ کی کوئی ضرورت ہو، یعنی اپنے لوگوں کو فرمایا کرتے تھے کہ اگر آپ لوگوں کی کوئی ضرورت ہو تو مجھے بتایا کریں، اللہ سے نہ مانگا کریں۔ اگر اللہ سے مانگیں گے تو میری شکایت ہوگی، کیونکہ اللہ نے مجھے ہی آپ کا حاکم بنایا ہے، تو میں آپ کی ضرورت پوری کروں گا۔ اگر آپ اللہ سے مانگیں گے تو میری شکایت ہو جائے گی۔ کتنی بڑی بات ہے کہ وہ جو ہے آپ اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ سے خوف رکھنے والے تھے کہ اللہ کے سامنے اگر کوئی بندہ سوال کرے گا تو پھر اللہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے کہ میں نے تمہیں ان کا سربراہ بنایا تھا تو تم نے اس کی ضرورت پوری کیوں نہیں کی تھی کہ اس کو مجھ سے سوال کرنا پڑا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کون سا ایسا بندہ ہے جو ایسے کہتا ہے کہ میں جو ہے آپ مجھ سے سوال کریں، میں آپ کی ہر ضرورت پوری کروں گا، میں آپ کا خیال رکھوں گا؟ کون کہتا ہے؟ تو وہ تو اس بندے کا تو حق ہوتا ہے کہ جو سربراہ ہوتا ہے کہ جو چیز وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسرے مسلمان کے لیے بھی وہی پسند کرے۔ اگر اس کو کوئی چیز پسند نہیں ہے تو دوسرے مسلمان کے لیے بھی پسند نہ کرے۔ اگر اس کو پسند ہے کہ میرے گھر میں بجلی رہے، میرے گھر میں سکون رہے، میرے گھر میں ہر سہولت ہو، تو وہ اس کو یہ ہے کہ رعایا کے گھر میں بھی سہولت ہو۔ تو یہ اگر اس کو پتہ ہے کہ میری رعایا میں کسی کو روٹی نہیں ملتی تو وہ خود بھی کھانا کم کر دے اور ان کا خیال رکھے۔ تو اس وجہ سے وہ آج یہ دیکھے کہ اگر اپنے پاس
سب کچھ ہے لیکن رعایا کے پاس کچھ نہیں ہے، کسی کے پاس کمی ہے، تو اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے، چاہے اپنے پاس کچھ نہ رہے لیکن سیکریفائس کرے دوسروں کے لیے، اپنا جمع پونجی قربان کر دے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، اگر جسم کے ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو باقی اعضاء کو بھی اس کا احساس ہوتا ہے۔ تو اگر یہ بندہ جو آپ کا سربراہ ہے وہ بھی آپ ایک جسم ہے، اور وہ جسم کو جیسے تکلیف ہوتی ہے تو اس کو درد ہوتا ہے۔ اگر رعایا کے یعنی پورے محلے کا، شہر کا، ملک کا جس کا نمائندہ بندہ ہوتا ہے، اگر اس میں کسی ایک کو بھی تکلیف ہوتی ہے تو اس کے اندر وہ تکلیف کو اپنے اندر وہ محسوس کرتا ہے۔ اگر وہ محسوس نہیں کرے گا تو قیامت کے دن جواب دہ ہوگا، اور اس کا حق بن جاتا ہے کہ اس کی تکلیف دور کرے۔ تو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ دوزخ سے نجات حاصل کرے، اسے چاہیے کہ ایسے حال میں زندگی گزارے کہ جب اسے موت آئے تو کلمہ شہادت پر مرے، اور جو چیز اسے پسند ہو وہ دوسروں کے لیے پسند کرے، اور جو پسند نہ ہو وہ دوسروں مسلمان بھائیوں کے لیے بھی پسند نہ کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ عدل و انصاف والا کون ہے؟ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے، جو اپنی طرف سے ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آتا ہے۔ تو گویا یہ بندہ بھی سب کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ پیش آنے والا ہو، اور جس کو آپ ووٹ دے کر منتخب کریں۔ تو اس طرح سے اپنی کوشش کرنی ہے کہ وہ بندہ منتخب ہو جو اپنے ہاتھ اور زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہ دے، یعنی زبان سے کسی کو گالی نہ دے، کسی کی شکوہ شکایت نہ کرے، غیبت چغلی نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، بہتان نہ باندھے، اور زبان سے جتنے گناہ ہو سکتے ہیں وہ کوئی نہ کرے، اور پھر ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دے، نہ کسی کی چوری کرے، نہ کسی کے اوپر ظلم کرے، نہ تو اس طرح سے ہاتھ اور زبان سے دوسرے کو محفوظ رکھے، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے ہاتھ اور زبان سے دوسروں کو وہ تکلیف نہیں دیتا بلکہ دوسروں کا خیال رکھتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے اپنے ہاتھ اور زبان سے۔ تو اس وجہ سے اگر یہ بندہ ایسا ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے گا، اور ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس کو مہاجر ہونا چاہیے۔ مہاجر کون ہوتا ہے؟ جو ہجرت کرتا ہے۔ ہجرت کیا ہوتی ہے؟ ہجرت کا مطلب ایک جگہ کو چھوڑنا۔ یہاں پر فرمایا کہ وہ بندہ جو برائیوں کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ بھی مہاجر ہے، کیونکہ اس نے برائیاں چھوڑ دیں، ہجرت کر گیا برائیوں سے۔ تو یہ بندہ جس کو آپ ووٹ دیتے ہیں وہ برائیاں چھوڑنے والا ہو۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک اور حدیث میں کہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ دوسرے مسلمان کی طرف آنکھ سے اس طرح اشارہ کرے جس سے اسے تکلیف پہنچے۔ اب دیکھیں نا، اتنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ آنکھ سے کسی کو اشارہ کرتا ہے اور دوسرا بندہ اس کو برا سمجھتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو یہ بھی دوسرے کو تکلیف دینا ہے۔ تو وہ جو سربراہ ہوتا ہے وہ اس طرح کی حرکت بھی نہ کرے، یعنی اتنا تک دوسروں کی طرف اگر دیکھے تو اس کے اندر نرمی ہو، اس کی آنکھیں، اس کی زبان، اس کا جسم کے حصے سب دوسروں کے لیے امن و سکون کا باعث بن جائیں، سب دوسروں کو سکون والا کام دیں۔ اور اسی طرح اسی حدیث میں فرمایا جاتا ہے کہ اس کے لیے یہ جو ہے نا، ایسی بات جائز نہیں ہے کہ وہ ایسا کام کرے جس سے مسلمانوں میں خوف و ہراس پھیلے۔ تو یہ بھی حرام ہے اس بندے کے لیے کہ ایسی چیز مسلمانوں میں خوف و ہراس پھیلا کے اپنی مرضی کو پورا کرنے کے لیے اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کے ہاں جواب دہ ہوگا، اور اس نے ظلم کیا اپنے اوپر۔ تو اس وجہ سے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اہل دوزخ پر ایک خارش جو ہے مسلط کرے گا کہ وہ
اتنی ہوگی کہ وہ جو لوگ دوزخ میں ہوں گے خارش سے اپنے جسم کو نوچیں گے، حتیٰ کہ ان کی ہڈیاں بھی ننگی ہو جائیں گی۔ پھر ایک منادی والا منادی کرے گا، آواز دے گا، بتاؤ اس خارش کی تکلیف کیسی ہے؟ اہل دوزخ کہیں گے یہ تو بہت سخت عذاب کی چیز ہے۔ فرشتے کہیں گے یہ اس وجہ سے ہے کہ تم دنیا میں لوگوں کو اذیت اور تکلیف دیا کرتے تھے۔ تو گویا جو دوسروں کو تکلیف اور اذیت دیتا ہے تو قیامت کے دن وہ اتنی بڑی خارش میں مبتلا ہوگا کہ اپنے جسم کے گوشت کو ہی کاٹ ڈالے گا، ہڈیاں ظاہر ہو جائیں گی۔ تو اتنا زیادہ نقصان ہے، تو اس لیے کوشش کرنا ہے کہ ایسے بندے کو منتخب کرنا چاہیے جو آپ کے لیے مستقبل میں فائدہ مند ہو، سب کے لیے، تاکہ وہ معاشرہ جو ایز اے ہول جو ہے وہ ایسا ہو جائے کہ امن و سکون اور اللہ کی یاد میں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ قرآن و سنت میں، ان کی شریعت میں ڈھل جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔